السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو امن کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس زمین پر امن پلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فساد پلانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فساد کے ذمہ دار ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے اور اس مہینوں کو امن کا مہینہ کہا گیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کرے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی زیادتی کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کو پرسوں ٹویٹ کیا تھا اپنے ایکسگرام کے اکاؤنٹ سے آیت اللہ علی خامنہئی نے، کیونکہ ایک طرف ان کا جو دوسرا مذاکرات کا دور تھا وہ کامیابی کے ساتھ ختم ہو چکا، جس پر 3 جگہوں پر تو اختلاف پایا گیا، لیکن ایک جگہ پر یہ دونوں آپس میں متفق ہو گئے، امریکہ اور ایران، اور وہ ہے ایٹم بم کے معاملے پر، لیکن باقی کسی جگہ پر ایران نہیں مانا۔ اب تیسرا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ کا دوسرا بحری بیڑا بھی خلیج میں پہنچ چکا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف ارادے کچھ اور ہے، اور ہمیشہ سے یہی آتا رہا ہے کہ جب بھی مسلم امت کے خلاف کافر آئی ہے، ایک طرف ایک بات کرتی ہے اور حقیقت میں وہ کچھ اور ہی کرتی ہے، اور اب بھی ایسے ہی جاری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے جو رہنما ہیں سارے کے سارے ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی ملک میں دیکھ سکتے ہیں، جب بھی مشکل وقت میں آتے ہیں ان کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کافروں سے مدد مانگتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک، یہ سارے اس چیز میں شامل ہیں۔ پہلے تو ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ لوگ ہیں، یہ تھوڑی سیاست میں خلاف ان کی سختی آ جاتی تو یہ لندن چلے جاتے تھے، امریکہ چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے، لیکن اب خان صاحب بھی جب جیل میں گئے تو اس نے بھی ٹرمپ کو ہاتھ لگا تھا، انہوں نے بھی مدد مانگی تھی۔ یعنی کہ یہی ہمارا دایاں بازو بن چکے، جس کی وجہ سے پورا امت مسلمہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اب ایران کے ساتھ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کلی طور پر ان کے ساتھ تجارت کرے۔ ابھی چابہار کا جو مسئلہ تھا، تقریباً کئی بلین ڈالر بھارت نے اس پہ خرچ کیے، لیکن اب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کو آگ لگا دی انہوں نے۔ صرف اور صرف 3 جہاز تھے جو آئل ٹینکر تھے، انہوں نے وہ گرفتار کی ایران کی، اور ایران نے چابہار کو بند کر دیا اس پر بھی کہ چابہار کو آپ بھی یوز اب نہیں کر سکیں گے۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کا اتنا بڑا آرمیڈا یہاں پر انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، اب اس کا آگے مستقبل میں کیا نتائج ہوں گے اور ان کے ارادے کیا ہوں گے۔ بہت بڑی فوج ہیں، لیکن ایران بھی پوری طرح سے تیار ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بحر ہرمز اور خلیج میں ہوتا کیا ہے آگے، اس دعا کے ساتھ کہ اس وطن پہ اترے ہو فصل گل، جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔